وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، ورسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17ویں سپارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے اور یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے۔ اس میں 122 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں مشرکین مکہ کے قرآن کے حوالے سے نظریے کا تذکرہ ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے وہ مختلف باتیں اور مختلف نظریوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کبھی وہ کہتے یہ قرآن کریم سحر ہے، جادو ہے، اور کبھی کہتے کہ یہ شعر ہے، اور کبھی کہتے کہ اضغاث و احلام کہ یہ پریشان خواب ہیں، اور کبھی کہتے کہ نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کے لایا ہے، آپ کا افتراء ہے، اور کبھی یہ کہتے کہ آپ کسی سے سیکھ کر آ کر یہ قرآن اور یہ کلام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف نظریات اور یہ مختلف ان کی باتیں ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ سارے ان کے اپنے خیالات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے اور اسے اللہ نے اپنے بندوں اور انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں قرآن کریم کا یہ نظریہ اور قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات ذکر کرنے کے بعد مشرکین مکہ کو جو اللہ کے نعوذ باللہ وجود کے منکر تھے، ان کو مختلف دلائل کے ذریعے سمجھایا اور بتایا گیا ہے کہ اس پوری کائنات کے بنانے والا ایک اللہ ہے اور وہ اللہ اکیلے تنہا بغیر کسی شریک کے اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اس کے لیے اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 6 دلائل دیے گئے مشرکین مکہ کو، اور وہ ایسے دلائل کہ جو ان کے ارد گرد موجود ہیں اور ان کو ان دلائل میں غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ سب سے پہلی دلیل یہ دی گئی، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ سب سے پہلی یہ دلیل دی کہ ہم نے یہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا۔ یہ قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے بعد میں ان کو جدا کیا۔ آج سے کوئی 200 سال پہلے ارضیات اور فلکیات کے ماہرین طویل ترین تحقیق اور جستجو کے بعد، تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سارے کے سارے سیارے، خواہ وہ سورج اور ستارے ہوں یا زمین اور چاند اور آسمان، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جدا کیا گیا۔ تو یہ آج اس تحقیق کے اوپر انسان جہاں پہنچتا ہے، قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے بلا خوف تردید اس حقیقت کا اظہار فرما دیا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا۔ دوسری دلیل اور دوسرا عجیب سائنسی انکشاف قرآن کریم نے جو کیا وہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی کی بنیاد وہ پانی پہ رکھ دی۔ گویا پانی وہ انسانی زندگی کا بنیادی عنصر ہے، اگر پانی موجود نہیں ہوگا تو زندگی محال ہوگی۔ یہی وجہ ہے آسمان جو چاند اور زمین ہے یہ ساخت میں مشابہ ہیں۔ جس طرح زمین ہے، چاند کی ساخت بھی اسی طرح ہے، لیکن زمین پر زندگی ممکن ہے، چاند پر زندگی ناممکن ہے۔ ان میں فرق صرف یہ ہے کہ زمین پہ پانی موجود ہے
اور چاند پہ پانی موجود نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کا اظہار فرما دیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر انسان، ہر چیز کی زندگی کا جو بنیادی عنصر ہے وہ پانی ہے، اور پانی کے بغیر زندگی محال ہے۔ تیسری حقیقت قرآن کریم نے یہ بیان کی، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے، تاکہ زمین ہل جل نہ سکے۔ اس زمین کو ایک جگہ ٹھہرانے کے لیے ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ گاڑے ہیں۔ آج سائنسدان اس تحقیق اور اس تحقیق تک جا کر پہنچے ہیں کہ زمین کے نیچے پہاڑوں کے اندر آتش فشاں ہے، پانی ہے، اور اگر اس زمین کے اوپر یہ پہاڑ نہ ہوتے، یہ بوجھ نہ رکھا گیا ہوتا، تو زمین مسلسل زلزلوں کی اور اس طرح کے طوفانوں کی زد میں رہتی کہ اس زمین پر زندگی ممکن نہ ہو سکتی۔ اب بھی زمین کبھی سانس لیتی ہے، کہیں سے آتش فشاں پہاڑ پھٹتا ہے اور وہ لاوا اندر سے نکلتا ہے تو زمین کی گرمی باہر آتی ہے۔ اگر یہ زمین کے اوپر پہاڑ نہ ہوتے تو اس زمین پر زندگی ممکن نہ ہوتی۔ تو قرآن کریم نے تیسری یہ حقیقت بیان کی کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، زمین پہ زندگی ممکن بنانے کے لیے ہم نے پہاڑوں کو اس کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ اور چوتھا انکشاف قرآن کریم کے اس رکوع میں سورۃ الانبیاء میں یہ ذکر کیا گیا کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے اس کے اندر راستے اور گھاٹیاں بنا دی۔ نہ صرف یہ کہ زمین کی جو ہموار سطح ہے وہاں پر، بلکہ جو تہ در تہ پہاڑ ہیں زمین کے اوپر، ان پہاڑوں میں بھی اللہ نے ایسی ترتیب سے راستے، کشادہ راستے اور گھاٹیاں اور ایسی وادیاں بنا دی کہ انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ اللہ رب العزت نے زمین میں اپنی قدرت سے ایسے راستے بنائے۔ اور پانچواں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، ایسی محفوظ چھت کہ جو زمین کے لیے کہ اس چھت کے اوپر اللہ نے سورج، چاند اور ستارے لگا کر اس چھت کو یوں مزین کر دیا، ایسے سجا دیا کہ وہ زمین والوں کو بڑی دلکش اور بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، جس کو دیکھ کر انسان کی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ تو یہ آسمان کی صورت میں محفوظ چھت بنائی، اور پھر اس کے بعد اگلی جو دلیل قرآن کریم نے یہ دی، فرمایا هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، کہ اللہ نے دن اور رات کا نظام بنایا، سورج اور چاند بنائے، اور فرمایا کل فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اپنے مدار میں چکر لگا رہی ہے۔ یہ سورج اور چاند کی حرکت کا نظریہ قرآن کریم نے اس زمانے میں، اس دور میں پیش کیا کہ جس دور اور زمانے میں بڑے بڑے اہل علم اور بڑے بڑے واقفان حال اس حقیقت سے ناواقف تھے، اور اس نظریے کے بارے میں ان کو معلوم تک نہیں تھا کہ یہ سورج اور چاند یہ حرکت کر رہے ہیں، بلکہ اس زمانے میں تو زمین کی حرکت کا بھی نظریہ نہیں تھا۔ تو یہ قرآن کریم نے اس زمانے میں یہ دعویٰ کیا، اور ایسے عجیب انکشاف کرنے کے بعد ان لوگوں کو دعوت فکر دی کہ تمہارے جیسے جو علم کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے اور جو اپنے آپ کو علم اور تحقیق اور جستجو کے میدان کا شاہ سوار سمجھتے ہیں، وہ ایسی حقیقتوں سے ناواقف ہیں، اور ان حقیقتوں سے پردہ ایک نبی امی اٹھا رہے ہیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو لکھنا نہیں آتا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ کو کوئی ذات ان ساری حقیقتوں سے آگاہ کر رہی ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو یہ ساری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے اور یہ ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑے واضح انداز میں ان کو دعوت فکر دی گئی کہ اگر ہم ان دلائل کے اوپر اور ان نشانیوں میں غور کریں اور توجہ دیں تو ہمیں اللہ کی ذات کی وحدانیت اور اس کی ذات کی حقیقت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں
انبیاء علیہم کا تذکرہ کیا گیا، اور ایک بار پھر یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو تقاضا تھا وہ یہ کہ آپ اپنی رحمت کی وجہ سے سارے کے سارے انسانوں کو دین کی طرف اور توحید کی طرف بلا رہے تھے، اور اس سورہ مبارکہ کا اختتام انہی کلمات کے اوپر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور آپ کی نبوت اور آپ کی حقانیت کے دلائل دیے گئے۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے۔ سورہ حج یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حج کے احکامات ذکر کیے گئے، اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحج رکھا گیا۔ اس کے آغاز میں قیامت کا بڑے عجیب اور ہولناک انداز میں تذکرہ کیا گیا، اور فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور وہ کیسا منظر ہوگا۔ قرآن کریم نے عجیب انداز میں قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورت اپنا حمل پھینک دے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ ایک نشے کی حالت میں ہوں گے، لیکن وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ انسان سمجھے گا کہ یہ نشے کی حالت میں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوگا، نہ ماں کو اپنے بیٹے کی فکر ہوگی، نہ بھائی کو بھائی کی فکر ہوگی، نہ والد کو اپنے بیٹے کی فکر ہوگی، نہ اولاد کو اپنے والدین کی فکر ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، وہ ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بہن سے بھاگے گی، والد اپنی اولاد سے بھاگے گا، اولاد اپنے والدین سے بھاگے گی، اور ہر ایک شخص کے چہرے کی ایک عجیب کیفیت ہوگی۔ کچھ چہرے تو بڑے ہی شاندار، چمکدار اور خوشی کے اثرات ان کے چہرے سے نمایاں ہوں گے۔ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اور اس کی رضا والے اعمال کیے، جن کو جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، پریشانی کے اور خوف کے اثرات ان کے چہرے سے نمایاں ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر کا اور فجور کا اظہار کیا، ان کو کا قیامت میں یہ عالم ہوگا کہ وہ اپنے چہرے چھپاتے پھریں گے، اور ان کی حالت اور ان کی کیفیت یہ ہوگی جو قرآن کریم نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر حج کے احکامات ذکر کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز میں سب سے پہلے حج کے لیے آواز لگائی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ کہاں کس طرح کس انداز سے حج کے لیے دور دراز سے لوگوں کو بلایا گیا، اور پھر حج کے دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ توحید کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نظریہ توحید تھا، اور جس انداز سے انہوں نے اپنی قوم کو اور اپنے ماننے والوں کو اور اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو بتوں کی پوجا سے منع کیا، اس کا تذکرہ یہاں تفصیل کے ساتھ کیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے جہاد کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ابتداءً مکہ مکرمہ کی زندگی میں اور ہجرت مدینہ کے بعد بھی ابتدائی کچھ زمانے میں جہاد کا حکم نہیں تھا، اور پھر
ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جہاد کا حکم قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے دیا گیا اور فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن پر ظلم کیا گیا ان کو اب جہاد اور قتال کی اجازت دے دی گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کو اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ سرخرو فرمائے گا اور کافروں کے مقابلے میں اللہ ان کو فتح دلائے گا اور فتح نصیب فرمائے گا۔ تو یہاں پر جہاد کی حکمت بھی بیان کی گئی کہ اگر مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہ دیا جاتا تو یہ ظالم اور کافر لوگ اور یہ اللہ کا انکار کرنے والے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیتے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو قوت اور طاقت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ جہاد کی صورت میں ایک خوبصورت حکم بھی ارشاد فرما دیا اور خوبصورت اس کے احکامات بھی نازل فرما دیے تاکہ دنیا پر اہل ایمان کا رعب اور دبدبہ برقرار رہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے اور تشریع احکامات کا بھی ذکر کیا گیا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کہ آپ نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اسی طرح اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا اور وہی تمہیں سرخرو بھی کرے گا اور تمہیں فتح سے ہمکنار بھی کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، ورسول الله۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔